الصلاة خير من النوم. میرے عزیزوں دیکھیے اب آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے علم کے اوپر ناز نہ کرنا، یہ علم بھی جواب دے جاتا ہے. اعمال کے اوپر ناز نہ کرنا کہ اعمال بھی ہمارا کام ہے اعمال کرنا، مگر قبول کرنا خدا کا کام ہے، قبول ہو یا نہ ہو. لہذا ان اعمال پر کبھی بھروسہ نہ کرنا. جو لوگ اپنے حج و نماز روزہ زکوٰۃ کے اوپر بھروسہ کرتے رہتے ہیں وہ ناکام ہیں. اللہ اکبر. آؤ حدیث پاک سنو. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے. یا رسول اللہ مت الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کی تیاریاں کیا کر رکھی ہیں؟ کہنے لگے ما عددت لہا یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی اس کی تیاری نہ کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. کیا کوئی صحابی بے نمازی تھا؟ نہیں، ان کی تو جماعت بھی نہیں چھوٹتی. ارے جماعت تو بہت بڑی بات ہے، ان کی پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹتی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹتی. وہ تو نمازوں کے انتظار میں پہلے ہی سے رہا کرتے تھے. بعض تو سمجھیے آپ پورے دن ہر وقت نمازی کے لیے انتظار میں مسجد ہی میں بیٹھے رہتے تھے. ان کی تو کسی وقت کی نماز بھی نہ چھوٹتی تھی. وہ اللہ کے اتنے مقدس بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے ایسا سبق لیا کہ اگر میدان جنگ بھی ہوتا تو وہاں بھی نماز نہیں چھوٹتی. دشمن سے لڑائی بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے. نماز کا وقت آ گیا تو نماز بھی ہو رہی ہے. آدھے نماز پڑھ رہے ہیں، آدھے لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک رکعت کر کے پڑھتے جا رہے ہیں اور نمازیں بھی مکمل ہو رہی ہیں اور لڑائی بھی برابر جاری ہے. ان کی تو نماز بھی کسی وقت کی نہیں چھوٹتی. روزے کبھی چھوٹتے نہ ان کے کبھی روزے چھوٹتے. روزوں کی بات کر رہے ہیں آپ رمضان کے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال، روزوں پر روزہ رکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. بغیر کھائے پیے، نہ صبح کو کھاتے نہ شام کو کھاتے، نہ افطار ہے نہ سحری ہے، نہ کھانا نہ پانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے روزے پے در پہ رکھنا شروع کر دیے. صحابہ نے سرکار کی یہ شان دیکھی تو سرکار کی اس شان کو دیکھ کر کے اسی طرز پر انہوں نے بھی روزے پے در پہ رکھنا شروع کر دیے. نہ افطار کیا نہ سحری کھائی. ایک دن جھیل گئے، 2 دن جھیل گئے، تیسرے دن لڑکھڑا گئے. اللہ آنکھوں کے نیچے اجالا، اندھیرا چھانے لگا. میرے آقا نے دیکھا تو چہرے کے اوپر زردی سی نظر آ گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں کمزور کر دیا؟ تمہارے پاؤں کو لڑکھڑا رہے ہیں، تمہارے چہرے کے اوپر زردی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بغیر کھائے پیے ہم نے آپ کی طرح روزے رکھنا شروع کر دیے. ہم نے آپ کی طرح روزے رکھنا شروع کر دیے. نبی نے فرمایا یکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ اللہ. نبی نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح؟ کن سے؟ صحابہ سے، ایمان والوں سے. ایمان والوں کبھی کہہ سکتے ہیں ہم نبی کی طرح تھے؟ اللہ. صحابی اور یہ بول دی اللہ، وہ تو دل و جان نبی کے اوپر سب کچھ فدا. ایک صحابی کی، ایمان والے کی کبھی یہ بولی نہیں ہوگی کہ نبی میری طرح ہے. بے ایمان ہی بولے گا. حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہنے والے کافر، حضرت نوح علیہ السلام کو بشر کہنے والے کافر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشر کہنے والے، اپنی طرح بشر کہنے والے کافر. آپ قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں ہر نبی کو جس کو بشر کہہ کر کے پکارا تو عزیزان گرامی کافروں نے پکارا. اور یہ ان کی بولی اس لیے تھی کہ سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم کو بشر کہہ کر کے پکارا. تو ان کی نیابت ان کے چہرے تو ادا کریں گے ہی نہیں کریں گے. اور ایمان والوں سے تو یہی تھا. نبی نے فرمایا یکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ واللہ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے. لہذا تمہارے اوپر ایسے روزے فرض نہیں ہیں، تم ایسے روزے نہ رکھو. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ رمضان کے تو روزے رکھ
رکھتے ہی تھے وہ پیدل پہ صیام وصال بھی روزے محبت میں رکھنا شروع کر دیے. لہذا روزوں کا بھی حال یہ ہے اور زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ کبھی ان کے اوپر اکثر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی. وہ تو دن رات صدقہ اور خیرات کرتے ہی رہتے تھے. کبھی دیکھو تو غریب اگر نظر آ گیا تو اس غریب کی مدد کر دی, اور اگر اس میں کوئی بھوکا نظر آ گیا تو پہلے اس کو کھلایا, خود بھوکے رہ گئے. عزیزان گرامی, اگر کوئی قید میں بند ہے تو اس کو آزاد کرانے میں مدد کر دیا کرتے تھے. غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے. وہ تو برابر روپیہ اور پیسہ خرچ کرتے رہتے, دین کو آگے بڑھاتے رہتے تھے. یہ صحابہ کی شان تھی. صحابہ نے کسی وقت کی نماز بھی نہ چھوڑی, نہ روزے چھوڑے. لیکن یاد رکھو, ان صحابہ کو نہ اپنے روزوں کے اوپر ناز ہے, نہ اپنی نمازوں کے اوپر ناز ہے, نہ طاعت پر. اللہ اکبر. ان صحابہ کو نہ نماز پر, روزہ و تقویٰ و طہارت پر ناز تھا, بلکہ ناز تو اس بات پر تھا, اس بات پر نہ تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک صحیح بات, بے شک. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی شان ہے. عزیزان گرامی, بزرگوں, دوستوں, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے کرتے تھے. ان کا کام دکھاوا نہیں تھا, نہ اس پر ناز تھا, بلکہ ناز تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول پر ناز ہے. میرے صحابہ نے سرکار نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, میں نماز پر بھروسہ نہیں کرتا, میں اپنے حج و زکوٰۃ پر بھروسہ نہیں کرتا, مجھے آپ کی محبت پر بھروسہ ہے. نبی نے فرمایا, نبی نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احببت. آدمی کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا, جس سے محبت کرے گا. بات کھل کر کے آ گئی, جس سے محبت کرے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. جو اماموں سے محبت کرے گا, جو علماء سے محبت کرے گا, اللہ والوں سے محبت کرے گا, اس کا حشر ان کے ساتھ میں ہوگا. بات سچی ہے. ہاں, جو شرابیوں سے محبت کرے گا, بے دینوں سے محبت کرے گا, تو ان کا حشر ان کے ساتھ میں ہوگا. لہذا شرابیوں کے قریب نہ جاؤ, جواریوں کے قریب نہ جاؤ, سٹا لینے والوں کے, کھیلنے والوں کے قریب نہ جاؤ, سود کھانے اور لینے دینے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ان سے بچو. اے لوگو یاد رکھو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ میں ہونے سے تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, تمہارے تقویٰ کی بھی حفاظت ہو جائے گی. عزیزان گرامی, اب ہمیں اور آپ کو چل کر کے ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کو اور دیکھتے چلیں کہ دیکھیے تھوڑی سی دیر میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں تاکہ اس قرآن کی آیت کا مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے. سننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ درست پڑھیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے صحابہ کرام کو وہ مرتبہ, وہ مقام عطا فرما دیا کہ دنیا میں بعد میں آنے والا اپنے وقت کا غوث قطب کیوں نہ ہو, کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جب کسی صحابی کے برابر نہیں تو نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے. سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. اے لوگوں سنو, سچوں کے ساتھ میں ہونے کا حکم خدا نے کیوں دیا؟ تمہارے پاس دو دولت ہیں, ایمان و تقویٰ, ان کی حفاظت کے لیے. اور علم کے اوپر جس نے ناز کیا تو علم انسان کا خطرے میں ڈال دیتا ہے. شیطان نے علم کے اوپر زور دیا, عقل پر زور دیا, راندے درگاہ ہو گیا. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب لوگ آدم کے لیے, جتنے فرشتے تھے سب آدم کی تعظیم کے لیے سجدے میں جھک گئے. شیطان کھڑا رہا, اس نے اپنے علم کے اوپر زور دیا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ کا کام بلند ہونے کا, میرا کام جھکنے کا نہیں. اس نے اپنے علم پر زور دیا.
تو دیکھو میرے عزیزو علم بھی جواب دے جاتا ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر تمکنت و غرور کیا تو اللہ نے نکال کر جنت سے باہر کر دیا۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے اللہ اکبر، خدا بندے قدوس نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت کے مائے ناز علماء میں سے ہیں، یعنی بہت سے آپ نے مناظرے بھی کیے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، ان کتابوں میں آپ کی سب سے اعلیٰ مارکۃ العریٰ کتاب قرآن کی تفسیر کبیر کے نام سے جانی جاتی ہے، جو تفسیر کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے بڑی کتاب علامہ راضی کی ہے۔ ہر طریقے کا علم اس میں موجود ہے۔ امام راضی کے مرنے کا وقت آ گیا، بستر مرگ پر ہیں، شیطان نے حربہ ڈال دیا، کہا اے راضی تم نے بہت مناظرے کیے، بتاؤ خدا کہیں؟ آپ نے فرمایا خدا ایک ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہاں ہے دلیل؟ ہے آپ نے ایک دلیل پیش کر دی۔ شیطان بھی استاد فرشتوں کا رہ چکا تھا، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا، آپ نے دوسری دلیل پیش کر دی، اس دلیل کو رد کر دیا۔ تیسری دلیل، گویا کہ 360 دلیلیں خدا کے ایک ہونے پر پیش کی۔ کتنی؟ 360۔ کتنا علم ہے ہمارے تمہارے پاس میں؟ تو سمجھیے آپ زیادہ زیادہ 10 15 20 دلیلیں دے دیں مشکل سے، اس کے بعد تو خدا کے ہونے میں ہمارا علم جواب دے جائے۔ اتنے بڑے علم کے سنگم، اللہ اکبر، 360 دلیلیں، لیکن شیطان نے صبر کر دیا، علم جواب دے گیا۔ چہرے کے اوپر اتار چڑھاؤ، پسینے کے آثار، اللہ اکبر، گھبراہٹ ہے، ادھر مرنے کا وقت ہے، شیطان نے پورا حربہ کر دیا ہے۔ جب شیطان نے پورا حربہ کیا، علم جواب دے گیا، اللہ اکبر، تو ایسے عالم میں انہوں نے اپنے پیر کامل نجم الدین کبریٰ کو پکارا، یا میرے پیر و مرشد المدد۔ ادھر آواز لگی، ہواؤں میں آنن فانن گونجتی ہوئی آپ کی آواز آپ کے پیر کامل نجم الدین کبریٰ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، اپنے مرید کا یہ حال دیکھا، وضو فرما رہے تھے، آپ نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس پانی کو ہوا میں لہرا دیا، اور پانی اڑتا ہوا آنن فانن کے چہرے پر آ کر کے گرا، ہوش آ گیا۔ فرمایا وہیں سے آواز لگائی، اے میرے مرید کامل، کہتے شیطان نے تیرے اوپر حربہ کر دیا، اس وقت تیری آزمائش کا وقت ہے، کہہ دے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلک اہل سنت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کو میں نے بغیر دلیل کے مانا ہے، علم جواب دے دیا، علم کے اوپر ناز نہ کرو، علم کو جب علم جواب دے جائے تو چھوڑ دو اور سیدھی بولی بولو کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل